اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت میں جا کر آپ تنہائی کے اندر اللہ کی معرفت پر غور کرتے تھے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس میں اللہ کا نام لینے والے شاذ و نادر چند افراد تھے جو دین توحید پر تھے، چند افراد، ورنہ تو وہی بت پرستی اور اس کے علاوہ ایک پوری جو ہے وہ برائیوں کی پوری دنیا آباد تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں بھی آپ نے خلوت کو اختیار کرنا شروع کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کے مظاہر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے تھے۔ اچھا، پھر خود یہ جو واقعہ ہے کہ اعلان نبوت سے جو متصل زمانے کا واقعہ ہے، خود اسی کے اوپر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو خلوت اختیار فرمائی تو اس کی صورت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، اور اس میں آپ کن امور پر غور فرماتے تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو علماء کرام نے اس پر اپنے اجتہاد سے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ روایات سے یہ تو ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، یعنی تنہائی میں رہنے کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا۔ اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور جانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے، اور وہ کھانا کہ جو جلدی خراب ہونے والا نہیں، وہ کھانا اپنے ساتھ لے جاتے، اور کئی دن تک آپ اس غار میں خلوت میں رہتے، تنہا رہتے۔ اب اگر جس نے آج بھی غار حرا دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ غار حرا کیسی بلندی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر غار میں چلا جائے تو نیچے سے کسی آواز کا آنا یا کسی بھی شے کا خلل انداز ہونا اس کا امکان بھی نہیں بنتا۔ اب ایسی تنہائی میں اور ایسی خلوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے تشریف فرما ہوتے تھے، تو یہ سوائے اس کی اور کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نزول وحی سے پہلے، فرشتے کے اترنے سے پہلے، جبرائیل کی ملاقات سے پہلے، اور خدا کے کلام کے نازل ہونے سے پہلے کہ وہ کلام کے جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، تو ایسے عظیم کلام کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلوت میں یوں جو ہے وہ بیٹھنا محبوب کر دیا، تاکہ اس خلوت میں جو انوار الہیہ ہے وہ آپ کے قلب اطہر پہ اترے، آپ کا دل مضبوط ہو، اور اس میں نورانیت اور روحانیت میں اضافہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت جب اس عالم کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ مزید مانوس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہاں پر آپ رہتے، اور اس میں علماء کرام نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کیا ہے وہ مراقبہ ہی بیان فرمایا، اور مراقبہ وہی ہے کہ فیض الہی کا انتظار کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے انوار کا اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا جو ہے وہ انتظار کرنا، اور تفکر کرنا جو اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات بنائی اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے، اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا۔ پھر بعد نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر اپنے لوگوں میں پائی جانے والی برائیوں، معاشرتی خرابیوں اور توحید کے منافی امور کے حوالے سے متفکر ہوتے تھے کہ یہ لوگ کس باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائیوں میں ان امور پر غور و فکر کرنا بھی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اعلان وحی کے نزول کے ساتھ جس کی تائید فرما کے آپ کے سامنے تمام کے تمام امور کے بارے میں بہترین قسم کی ہدایات نازل فرمائے۔